شریعت نے منع فرمایا ہے۔ یہ ہے وہ اشکال اور سوال جو لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ چونکہ ہر طرف اس معاشرے کے اندر گند ہی گند ہے، بے حیائی ہی بے حیائی ہے، اور ہر طرف فحاشی ہے اور یانیت ہے، تو ہم کس طریقے سے اس ماحول میں دین پر کما حقہ عمل کریں؟ بڑا مشکل نظر آتا ہے، بلکہ ناممکن نظر آتا ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات علیم بذات الصدور ہے، جو سینوں کے بھید کو، دلوں کے بھید کو جاننے والی ہے۔ علام الغیوب ہے، غیبوں کی خبروں کو اللہ رب العزت جاننے والے ہیں۔ جو پہلے ہو چکا وہ بھی اللہ کے علم میں تھا، اور جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں، غیب کی کنجیاں یہ اللہ رب العزت کے پاس ہے، اللہ نے اور کسی کو ان پر مطلع نہیں فرمایا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو جب اللہ رب العزت کے علم میں تمام چیزیں، تمام خبریں، تمام حالات ہیں، تو جب اللہ رب العزت اپنے رسول کو اس دین کو دنیا میں دے کر کے بھیج رہے تھے، تو کیا اس وقت اللہ کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ جو دین، جو شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیج رہا ہوں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے کے اندر اس دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، یہ دین ناقابل عمل ہو جائے گا؟ یہ بات اللہ رب العزت کے علم میں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی، کیوں اللہ رب العزت علیم بذات الصدور بھی ہیں، علام الغیوب بھی ہیں، تمام خبریں اللہ رب العزت جانتے ہیں، تمام چیزیں اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ جو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دے کر بھیج رہا ہوں، آج سے 1450 سال کے بعد یہ دین ناقابل عمل ہو جائے گا اور اس دین پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے گا؟ یہ بات اللہ رب العزت کے علم میں ہوگی، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے یوں کیوں فرمایا کہ یہ دین جو میں آپ علیہ السلام کو دے کر بھیج رہا ہوں یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی سی دین کے اوپر عمل کرنے میں، اور جو آدمی دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی چاہتا ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا ہوگا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ دین کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی فلاح کا ذریعہ کیوں بنایا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی انسان کو اللہ رب العزت اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے، اس کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا وہ جھیل سکے، جتنا وہ برداشت کر سکے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے الدین یسر، دین تو بڑا آسان ہے۔ یہ دین جو ہمیں مشکل نظر آ رہا ہے اور دین کے اوپر ہمیں عمل کرنا ناممکن نظر آ رہا ہے، دراصل یہ خرابی ہے اس چیز کی، اس ماحول کی، اس گند کی جس ماحول میں اور جس معاشرے کے اندر ہم زندگی گزارتے ہیں۔ اس گندے ماحول کے اثرات نے ہماری فطرت جو تھی دین پر چلانے والی، دین پر عمل پیرا کرانے والی فطرت کو ہم نے مسخ کر لیا، خراب کر لیا۔ یہی وجہ ہے آج ہمیں دین کے اوپر عمل کرنا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ جو تنگی ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر ہے، وہ تنگی ہمیں دین کے اندر نظر آتی ہے۔ کہتے جناب اس ماحول میں دین کے اوپر عمل ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہم نے دین کے اوپر عمل کر لیا تو پھر تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے، نہ ہمارا کاروبار چلے گا، نہ ہماری دکان چلے گی، نہ ہمارا بزنس چلے گا، ہمارا سب کچھ ڈیڈ ٹھپ ہو جائے گا۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے، نفس کا دھوکہ ہے، اور یہ اس ماحول کے بیرونی اثرات ہیں جس نے ہماری صلاحیت کو، فطرت کو مسخ کر دیا ہے بالکل۔ ایک مریض جو ہے وہ حکیم کے پاس گیا دوا لینے کے لیے، حکیم صاحب کو اس نے اپنے آپ کی جانچ کرائی تو حکیم صاحب نے نبض دیکھ کر کے اس کو دوا دی۔ پرہیز یہ ہے کہ جب تک آپ کی یہ دوائی چلے گی آپ بادی چیزیں نہیں کھا سکتے، مثال کے طور پہ آلو نہیں کھا سکتے، آپ گوبھی نہیں کھا سکتے، بڑے کا گوشت نہیں کھا سکتے آپ۔ اب یہ مریض حکیم سے دوا لے کر کے اپنے گھر گیا، دوائی استعمال کرنی شروع کر دی، اب اس کو کھانے کی ضرورت پیش آئی تو اب اس کو عمل کرنا تھا حکیم کی تجویز کے اوپر۔ یہ اپنی بستی میں گیا سامان خریدنے کے لیے، اب حکیم نے جن چیزوں کا پرہیز بتایا ہوا تھا وہی چیزیں اس کو ساری بستی میں نظر آ رہی ہے۔ ہر طرف آلو ہی آلو نظر آ رہے ہیں، ہر طرف گوبھی اور بڑے گوشت کی بڑی بڑی رانیں رکھی ہوئی ہیں اور کچھ ملتا ہی نہیں۔ اب اس آدمی نے کہا کہ بھائی حکیم کے نسخے پر اور حکیم کے بتائے ہوئے طریقے پر علاج کرنا بڑا مشکل ہے، حکیم سے علاج کرانے کی صورت میں تو آدمی بھوکا مر جائے گا، اس کو کچھ کھانے کو ملے گا ہی نہیں۔ حالانکہ کہتا ہے کہ حکیم کے علاج میں بڑی تنگی ہے، بڑی دشواری ہے، حالانکہ تنگی اس کی بستی کے اندر تھی جہاں پر 2-3 چیزوں کے علاوہ کچھ ملتا ہی نہیں تھا۔ حکیم صاحب نے صرف 2-3 چیزوں کا پرہیز بتایا تھا، باقی تمام چیزیں کھانے کی اجازت دی تھی۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ حکیم سے علاج کرانے کی صورت میں آدمی بھوکا مر جائے گا۔ اور بھائی تنگی تیری بستی کے اندر ہے جہاں پر تجھے گوبھی آلو کے علاوہ کوئی چیزیں کھانے کو ملتی نہیں، حکیم سے علاج کرانے کی صورت میں تنگی نہیں ہے، آدمی بھوکا نہیں مر جائے گا۔ تنگی حکیم کے علاج میں تب ہوتی جب حکیم صاحب اس کو یوں فرماتے کہ بھائی 2-3 چیزیں کھا سکتے ہو، باقی تمام چیزوں کا پرہیز ہے۔ حالانکہ حکیم نے کہا کہ 2-3 چیزوں کا پرہیز ہے، باقی تمام چیزیں کھا سکتے ہو۔ یہی صورت شریعت نے متعین فرمائی، فرمایا کہ کچھ چیزیں ہیں شریعت کے اندر جو حلال نہیں حرام ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ کر کے تمام چیزیں استعمال کر سکتے ہو۔ دیکھو دین کے اندر تنگی تب ہوتی جب مسئلے کی ایک صورت متعین فرما دی ہوتی اور اللہ رب العزت فرماتے کہ اس ایک صورت کے علاوہ کسی دوسری صورت پر تم عمل نہیں کر سکتے۔ مثال کے
کے طور پہ آپ معاملات دیکھیں، شریعت نے کہا کہ بھائی سودی کاروبار نہیں کر سکتے، ناپ تول میں کمی نہیں کر سکتے، ڈنڈی نہیں مار سکتے، ملاوٹ نہیں کر سکتے، کسی چیز کے اندر ملاوٹ کر کے دھوکہ دے کر کوئی چیز فروخت نہیں کر سکتے۔ باقی معاملات کی جتنی صورتیں ہیں آپ شرکت کر سکتے ہیں، آپ مضاربت کر سکتے ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں سودی کاروبار کے علاوہ، سود کے طریقے کے علاوہ، وہ تمام طریقے معاملات میں تم استعمال کر سکتے ہو، اختیار کر سکتے ہو، تمہیں کھلی اجازت ہے، لیکن خبردار سود کا معاملہ نہیں کرنا، نہ سود لینا، نہ سود دینا، نہ سودی معاملے پر گواہ بننا، نہ سودی معاملے پر تمہیں گواہی دینی، نہ تمہیں سودی معاملے کو لکھنا ہے۔ اب نماز کو دیکھ لیں، نماز میں اللہ رب العزت نے کتنی آسانی فرمایا کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، رکوع سجدے سے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لو۔ تو دین کے اندر کتنی آسانی ہے، اتنی تو کسی چیز کے اندر آپ کو آسانی نہیں ملے گی۔ دین اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت کے اوپر، فطرت کے مطابق عمل کرنا مشکل نہیں ہوا کرتا، فطرت کے عین مطابق ہے دین اسلام۔ روزے کو دیکھ لو، اللہ رب العزت نے یوں فرمایا کہ تم جو ہے سفر میں ہو تو تمہیں افطار کرنے کی اجازت ہے، بیمار ہو تو افطار کرنے کی اجازت ہے، بیمار ہو تو افطار کرنے کی اجازت ہے۔ اور اگر اللہ فرماتے ہیں بیمار ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کسی چیز میں ہو، میری طرف سے تمہیں روزہ رکھنا ہے، تو آپ کہتے ہیں بھائی دین کے اندر تو بڑی مشکل ہے۔ اللہ نے یہ اعلان فرمانے کے بعد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، تمہیں آسانیاں دینا چاہتے ہیں، تمہارے لیے مشکلات کھڑی کرنا نہیں چاہتے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اور اسی طریقے سے حج کا معاملہ۔